क्योंकि समरा को आवाज निकालनी पड़ रही है और आप सारे दब के पढ़ रहे हो। घबराओ नहीं, जोर से पढ़ो। पढ़ो, जोर से पढ़ेंगी तो मैं भी गलती निकालूंगी, वरना गलतियां नहीं निकलेंगी, गलतियां वही की वही रहेंगी। पढ़े शाबाश। सदक, आपने यहाँ पे सबीली ही पढ़ा है, वक्त किया तो आपने सबीली ही क्यों पढ़ा? जी सबीली, फिर पढ़े खुल से। देखें आइन के ऊपर हरकत नहीं है ना, फिर पढ़े। सम्राट ना पढ़े, बाकी लोग पढ़े हैं, पढ़े। इसका तरीक़ाकार हम ऐसा इसलिए रखेंगे कि कुरान को खुल के पढ़ना आ जाए, और इंशाल्लाह आप आइंदा से जो अगला रुकू है उसे पूरा हफ्ता अपने घर में बुलंद आवाज में पढ़ना है, ताकि जब हम यहाँ पढ़ा करें तो हमारा और पढ़ना अच्छा हो जाए। सूरत ज़ुमर। अच्छा, किसको ये नाम सुन के तो ये शौक आया कि मैंने ये सूरत पढ़ी है? आया किसी को शौक? That's the point. अच्छा, मैंने खुद ही सोचा कि मुझे ये सूरत बहुत ही पसंद है, बहुत ज्यादा मोहब्बत है मुझे इस सूरत से। अगर मेरे बच्चों से पूछे ना आपके ये ऐसे दबाएंगी और ऐसे करेंगी कि जो मेरे बच्चों से पूछे ना पूरे कुरान में से कौन सी सूरत पसंद है, तो सूरत, इस सूरत की मोहब्बत क्यों मेरे दिल में इतनी ज्यादा है। आप अपनी जिंदगी के अंदर जब ईमान और अकीदे का सफर तय करते हैं ना, तो जो नकात जिस सूरह ने आपके सबसे ज्यादा क्लियर किए हुए होते हैं, और आपकी ईमानी तरक्की के अंदर फिर उस सूरह का जो सफर है ना, उसके साथ आपका एक खास रिश्ता बन जाता है। और जब मैं ये सोचती हूँ ना, लाइक पूरे कुरान में से सूरह बनी इसराइल, या मैं सोचती हूँ सूरह वाक़िया, या मैं सोचती हूँ सूरतुल आराफ, और या जैसे ये सूरह ज़ुमर, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे ये मुजस्सम होके ना मेरे सामने आ जाती है, अलग अलग, हर सूरह की एक अलग शनाख्त। देखिए, आपका एक नाम है अगर, तो आप सबकी अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं, अलग अलग शख्सियतें हैं, आपके अलग रंग रूप हैं, आपकी अलग पसंद नापसंद है, और आपकी अलग सिफात हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी जो कुरान को 114 सूरतों में तकसीम किया ना, तो उनकी अलग अलग रंग हैं, सबके अलग अलग सिफात हैं, और अलग अलग चीजें हैं जो वो हमें हमारी जिंदगी में समझाती हैं। और कुरान ऐसी चीज है, आप जहां से भी इसको पकड़ लें,
جہاں سے بھی اس کو پڑھنا شروع کر دیں یہ آپ کو ہدایت انشاءاللہ دے گا۔ پھر بھی میں ہال میں سے بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگوں کو جانتی ہوں، ان کے پس منظر کو جانتی ہوں، ان کی جو وہ بہت ساری جو جہاں پہ مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ ابھی بھی یہ چیز کلیئر ہونے والی ہے، ابھی بھی یہ چیز کلیئر ہونے والی ہے۔ تو سورہ زمر کا انتخاب اللہ نے میرے دل میں ڈالا تو یوں سمجھ لیں کہ آج آپ کا رب آپ کو یہی سورہ پڑھانا چاہتا ہے، تو اپنے دل کو حاضر کر کے پورے دل کی نیت اور ارادے کے ساتھ اس کو سمجھنے کی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ تنزیل ہے، اتارا جانا ہے، باب تفعیل سے ہے، درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ مختلف مرحلوں میں اتارا گیا ہے قرآن، ایک دم نہیں اتارا گیا۔ یہ لفظ ہمیں یہ بتا رہا ہے یہاں پر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے لفظ ہی ایسا استعمال کیا ہوگا جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار ہی قرآن کو اتار دیا، لیکن یہاں جو یہ لفظ آیا ہے اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، درجہ بدرجہ اتارا، اور اللہ کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ اچھا ایک کام آپ نے کرنا ہے آج سب نے کہ ہر آیہ مبارکہ اور ہر ایک اللہ کے فرمان کے بعد اللہ کی کچھ خاص صفات پڑھیں، تو ان صفات کو اس بات کے ساتھ جوڑ کے سمجھنے کا بھی ایک علم ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس مطالعے میں ہم اس علم کو بھی سیکھتے چلے جائیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر اس کتاب کو حق کے ساتھ اتارا ہے۔ فَعْبُدِ اللَّهَ، تو بندگی کرو اللہ کی، مخلصاً لَهُ الدِّينَ، خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین۔ اچھا کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت اگر کسی کو گرامر کی سمجھ ہو تو اس صورت کے اندر امر کا صیغہ کس آیت کے اندر آیا ہے؟ اس لفظ کون سا لفظ ہے جو امر کے صیغے سے آیا ہے؟ کون بتائے گا؟ فَعْبُد، اور اگر فا کو ہٹا دیں تو یہ کیا ہے؟ نہیں، باب نصر ہے نا، تو الف میں کیا آئے گا؟ پیش آئے گی، اعبد، بندگی کر، عبادت کر۔ حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ عبادت کا، مگر ساتھ کہا جا رہا ہے کہ وہ عبادت کیسے کرنی ہے تم نے؟ اس طرح کہ دین خالص ہو اللہ کے لیے۔ اللہ جان لو کہ اللہ ہی کے لیے ہے الدین الخالص، اللہ ہی کے لیے ہے دین خالص۔ یہاں پہ یہ ضروری لگ رہا ہے نا کہ دین کو سمجھا جائے، پہلی چیز سمجھنے والی ہے عبادت، پھر دوسری چیز ہے سمجھنے والی دین، اور اس دین عبادت کی کیفیت کیا ہے اس دین کے حوالے سے کہ وہ خالص ہو اللہ کے لیے۔ والذین اتخذوا، اب دیکھیں دو کیریکٹرز آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نمونتاً پیش کر رہے ہیں۔ ایک کیریکٹر ہے جو اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کے لیے اسی کی عبادت کر رہا ہے، اور ایک کیریکٹر وہ ہے جس کے بارے میں اب اللہ تعالیٰ بتانے چاہ رہے ہیں کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا دونہ ہی کی ضمیر کا اشارہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، اس اللہ کے علاوہ اولیاء دوست، وہ لوگ جو بنا لیتے ہیں، جنہوں نے بنائے اللہ کے علاوہ دوست، ما نعبدهم، یہاں پہ بیچ میں قولا کا لفظ نہیں ہے، مگر ہر زبان کا اپنا ایک سٹائل ہے نا، تو اس سٹائل میں ہمیں خود ہی یہاں پہ لگا لینا ہے کہ وہ کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدهم، نہیں ہم عبادت کرتے۔ پھر دوبارہ عبادت کا لفظ آیا، آپ نے غور سے یہ دیکھنا ہے کہ پھر دوبارہ عبادت کا لفظ آیا کہ ما نعبدهم، نہیں ہم عبادت کرتے ان کی الا مگر لیقربونا، کہ وہ ہمیں قریب کر دیں، مقرب بنا دیں ہم کو، اور یہ بھی باب تفعیل سے ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے اس کو غور سے سننا ہے انشاءاللہ۔ جو لوگ ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ گرامر بھی پڑھ رہے ہوتی ہے نا، تو پھر یہ بڑا دلچسپ ہوتا ہے جب ہم اس لفظ کو، کوئی ایک دم کسی کے قریب نہیں ہو جاتا، کوئی ایک دم اس کا بالکل ایسا جگری یار نہیں بن جاتا، اس کے لیے کئی
सालों की सोहबत चाहिए होती है ना, महीनों की। आपको आपकी कॉलेज की, स्कूल की फ्रेंड्स क्यों आज आपकी इतनी अच्छी, आपको लगता है आपको बहुत करीब है, क्योंकि वो बहुत पुरानी दोस्तें होंगी आपकी। और स्कूल के उस जमाने के दौरान उन्होंने आपके पास बहुत सारा टाइम गुजारा होगा। इलाही वो क्यों करते हैं, वो दूसरे औलिया की इबादत, ताकि वो हमें करीब कर दें अल्लाह के जुल्फा। जुल्फा का मतलब भी करीब करना है। दोनों जो लफ्ज हैं मतलब इनका करीब करना ही है, मगर जो पहले लफ्ज आया लियुकर्रिबूना, कि वो हमें करीब कर दें, ताकि वो मुकर्रब बना दे, हमें करीब कर दे, हमें किसके, अल्लाह के। तो ये करीब करना फासले के और उस मकाम के, उसके साथ आता है। लेकिन जुल्फा जो है ना, वो अल्लाह के नजदीक होना अपने उस ओहदे, अपने उस रुतबे के साथ। यानी मैं एक आम इंसान हूँ, फिर मैं वलीउल्लाह बन जाऊं और फिर मैं पैगंबर बन जाऊं, मेरा डेजिग्नेशन चेंज हो। जुल्फा का मतलब जो है वो डेजिग्नेशन के साथ है, और जो पहला लफ्ज है वो डिस्टेंस और वक्त की उसके साथ है इसका ताल्लुक। इन्नल्लाह यहकुमु बैनहुम, बेशक अल्लाह फैसला करता है उनके दरमियान, फीमा हुम फीही यख्तलिफून, उन चीज़ों में जिनके दरमियान वो इख्तिलाफ कर रहे हैं। किन चीज़ों में इख्तिलाफ कर रहे हैं? उनके अल्लाह के करीब करने के, कौन ज़्यादा पावरफुल है, कौन ज़्यादा अल्लाह के करीब कर देगा, कौन ज़्यादा जो है वो अल्लाह ताला के नज़दीक मेरा दर्जा बढ़ा देगा, मुझे अल्लाह की बारगाह में मकबूल व मंजूर बना देगा। ये इख्तिलाफात। इन्नल्लाह ला यहदी मन हुआ काज़िबुन कफ़ार, बेशक अल्लाह नहीं हदायत देता उसको जो झूठा है और कफ़ार है, नाशुक्रा है। लव अरादल्लाहु अन यत्तखिज़ वलदन, अगर अल्लाह चाहता अन के यत्तखिज़ वो बनाए, वलदन कोई बेटा, लस्तफा तो वो चुन लेता, सिलेक्ट कर लेता, मुंतखब कर लेता, मिम्मा उसमें से जो, यखलुकु मा यशा, यानी अगर चाहता। अल्लाह ने अव्वल तो चाहा ही कभी नहीं है। अल्लाह ने लफ्ज इरादा लगाया कि अगर अल्लाह इरादा करता, अगर अल्लाह चाहता कि वो चुन ले अपनी मखलूक में से किसी को, उसने ऐसा कभी चाहा ही नहीं। सुबहानहू, वो पाक है ऐसी, ऐसे इरादे से भी, ऐसी चाहत से भी पाक है। वो अल्लाहुल वाहिदुल कह्हार, और वो अल्लाह ही एक ही जबरदस्त जात है, वाहिद है और कह्हार है। खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़्क़ि, खल्क़ किया उसने आसमान और जमीन को हक के साथ। युकव्विरुल लैला अलल नहार, वो लपेटता है रात को दिन पर, और अलल नहार दिन पर, और लपेटता है नहार अलल लैल दिन को रात पर। वसख्खर वश्शम्स वल कमर, और मुसख्खर किया है उसने सूरज और चांद को। कुल्लुन यजरी अजलिम मुसम्मा, सब कुछ चल रहा है अपनी एक मुकर्रर मुद्दत के लिए। अला हुवल अज़ीज़ुल गफ्फार, देखो जान लो कि वही है गालिब और बख्शने वाला। खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन, जरा सोचो, उसी ने पैदा किया तुम्हें एक जान से। सुम्मा जअल मिन्हा ज़ौजहा, फिर उसने बनाया, हा की ज़मीर नफ्स की तरफ है, उस एक जान से, ज़ौजहा उसका जोड़ा। व अंज़ल लकुम मिनल अनआमी, और उतारे तुम्हारे लिए चौपाई जानवर, समानियता अज़वाज, 8 तरह के जोड़े। यख़्लुकुकुम फी बुतूनि उम्महातिकुम, वही बनाता है, तख्लीक करता है तुम्हारी माओ के पेटों में। खल्कन, एक खल्क बनाता है, तुम्हें एक शक्ल बनाता है। मिन बादी खल्किन, एक के बाद अगली शक्ल, यानी तुम्हारी माँ के पेट में तुम्हारी शक्ल जो है वो तब्दील होती चली जाती है। और ये आपकी रिसर्च का काम भी है। आप अगर यूट्यूब पे रिसर्च करें कि बिल्कुल 1 माह के बच्चे की शक्ल किस तरह की होती है, 2 माह के, बल्कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में तो उन्होंने एक म्यूजियम भी बनाया हुआ है, उसमें उन्होंने वो सारी जो उनकी स्टेजेस है ना बच्चे की, वो महफूज की हुई है, प्रिजर्व की हुई है।
اللہ نے کہا فی ظلمات ثلاث، تین تین پردوں میں، یعنی ایک پردہ پیٹ کا، ایک اندر رحم کا یوٹرس کا پردہ، اور تیسرے اس کے اندر بھی ایک جھلی کے اندر بچہ جو ہے وہ اس کے اندر ریپ ہوا ہوتا ہے، کہ تین پردوں کے اندر اللہ ایک کے بعد ایک شکل بدلتا چلا جاتا ہے۔ کون ہے جو اندر اس سارے کام کو کر رہا ہے؟ یوں کہ جس کے پیٹ کے اندر ہے اس خلق میں کیا تبدیلی آ رہی ہے اس کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، لہ الملک۔ تو پھر یہ بات سمجھ لو کہ بادشاہی اسی کی ہے، ملک اسی کا ہے، قانون اسی کا ہے۔ جو شروع آغاز جو سورہ کا جن آیات سے ہوا نا، اللہ ہی کے لیے ہے، للہ الدین الخالص، وہ دین خالص، جہاں اب اس دین خالص کو ایک دوسرے لفظ کے ساتھ اللہ نے بیان کیا ہے، وہاں اور یہاں کو ملا کے اگر آپ پڑھیں تو انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح کی زندگیوں میں بادشاہت اللہ نے کی ہے۔ لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تو کون ہے جو تمہیں پھرا رہا ہے، تم کدھر پھرے جا رہے ہو؟ ان تکفروا، اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ، تو بے شک اللہ غنی ہے، بے پرواہ ہے تم سے۔ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پر راضی نہیں ہے۔ وَإِن تَشْكُرُوا، اور اگر تم شکر کرو، يَرْضَهُ لَكُمْ، تو وہ اسے پسند کرے گا تمہارے لیے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر اپنے رب ہی کی طرف تم لوٹنے والے ہو۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تم عمل کرتے ہو۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ سینوں کے حال بھی جانتا ہے۔ دیکھیں دین خالص اور اس کے بعد کی جو آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے بارے میں یہ بتایا کہ اختیار اللہ کا ہے کہ وہ جس کو چاہے چنے، بندوں کا کوئی اس میں بس نہیں ہے۔ اور پھر پوری کائنات کا ایک نقشہ، ایک عظیم بادشاہت کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کھینچا ہے اور کہا ہے کہ اصل بات تو یہ ہے، اب جو تم میں سے چاہے وہ اپنی مرضی سے اللہ کے دین پہ چلے، اللہ اس پہ راضی ہوگا، اس پہ خوش ہوگا۔ وہ اپنے بندوں کے کفر پہ راضی نہیں ہے، اگرچہ اس کی کائنات میں اس کی اجازت ہے کہ بندے اس کا کفر کر سکیں اس قانون کے مطابق۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تو سینوں کے اندر کیا نیتیں ہیں، کیا ارادے ہیں، کیا خیالات ہیں، اللہ ان سب کو جانتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اب وہ جو دوسرے غیر اللہ ہیں، کیوں انسان ان کے قریب جاتا ہے، کیوں یہ چاہتا ہے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے بن جائیں، اور کیونکہ وہ زندگی کی مشکلات میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے کام آئیں گے۔ مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا، تو وہ کیا کرتا ہے جب ایک انسان مشکل میں پھنستا ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، منیبًا الیہ، پھر اسی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ بڑی غور سے سننے والی آیت ہے، اگرچہ وہ غیر اللہ ہی کے در پہ کھڑا ہوگا، مگر اس غیر اللہ کے ناقص ہونے کا جو ایک احساس ہے نا اس کے دل میں بھی ہوگا، پھر وہ اپنے اللہ ہی کو پکارے گا اسی کی طرف رجوع کر کے۔ اذا قبلہ نعمت منہ نسی ما کان یدعو الیہ، اور جب وہ اس کو عطا کر دیتا ہے اس کی نعمت تو وہ بھول جاتا ہے کہ وہ اس سے پہلے وہ کس کو پکار رہا تھا، من قبل، اس سے پہلے۔ وجعل للہ اندادا لیضل عن سبیلہ، اور وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بناتا ہے تاکہ وہ اسے اس کے سیدھے راستے سے بھٹکا دے۔ قل کہہ دو، تمتع بکفرک قلیلا، اپنے کفر سے بس تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو۔ انک من اصحاب النار، یہ تو آگ میں رہنے والے ہیں۔ امن ہوا قانتن، یہ وہ جو قانت ہے، جو عبادت کرنے والا ہے، آنا اللیل، رات کی گھڑیوں میں، ساجدن، سجدہ کرنے والا ہے، وقائمن، یا کھڑا رہنے والا ہے، یحذر الآخرۃ، وہ ڈرتا ہے آخرت سے، ویرجو رحمت ربہ، اور وہ امید رکھتا ہے اپنے رب کی رحمت کی۔ قل کہہ دو، هل يستوي الذين يعلمون، کیا برابر ہیں وہ لوگ، یعلمون جو علم رکھتے ہیں،
والذین لا یعلمون، اور وہ جو علم نہیں رکھتے، انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت پکڑتے ہیں صرف عقل والے۔ اب اگر پورے رکوع کا دیکھیں، اللہ نے کہا اولو الالباب کی نصیحت پکڑیں گے۔ ہم اردو میں یہ لفظ بولتے ہیں نا کہ اس کا لب لباب کیا ہے، اس پوری بات کا لب لباب کیا ہے، اس کی اصل بات کیا ہے۔ تو اگر اس پورے رکوع کو آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ دراصل ہمیں کیا سکھانا چاہ رہے ہیں، اس کا پورے اس کا رکوع کا لب لباب جو آپ کے ذہن میں بنتا ہے کوئی، کیا سکھانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جتنے بھی یعنی عقیدہ توحید، اور عقیدہ توحید ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو پوری زندگی میں سیکھتی رہیں گی نا، اور یہی وہ پودا ہے، یہی وہ بیج ہے جسے لے کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اترے، ہے نا، یہی وہ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ آغاز جس فرد نے اپنی تربیت کا آغاز عقیدہ توحید سے کر لیا، گویا وہ صحیح پٹری چڑھ گیا۔ ہم ساری زندگی شرک کا لفظ نہیں سننا چاہتے کہ ہمیں یہ کوئی نہ بتائے کہ تم یہ شرک کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو۔ ہم پوری زندگی یہ نہیں سننا چاہتے، ہم یہ نہیں جاننا چاہتے کہ میری پوری زندگی شرک پہ گزری تھی۔ ہم صرف اچھی بات سننا چاہتے ہیں، کسی کو تنقید، ایسا کوئی نیگیٹو کمنٹ ہم اپنے اوپر نہیں لینا چاہتے۔ لیکن میری عزیز بہنوں بیٹیوں، ہمیں ہمارے عقائد میں، ہماری سوچوں میں، ہمارے اعمال میں شرک موجود ہوتا ہے، اور اگر ہم شرک کی صفائی نہیں کرتے، اگر ہم اپنے خیالات میں سے، اپنے ایمان اور عقیدے میں سے اگر شرک کی تطہیر نہیں کرتے، تو ہم گویا ابھی ہم نے ہائی وے کو پکڑا ہی نہیں ہے، جانا لاہور ہے مگر ہم گلیوں اور چھوٹی چھوٹی سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں، ابھی ہم اس موٹر وے پہ چڑھے نہیں ہیں جو لاہور جاتے ہیں۔ یہ سورۃ الزمر میں بنیادی عقیدہ ٹھیک کرنا ہے، بنیادی بات کیا ہے؟ یہ کتاب کس نے اتاری ہے؟ یہ سورۃ زمر کس نے بھیجی ہے آج آپ کے لیے؟ کہاں سے آئی؟ آسمانوں سے۔ اس اللہ نے جو غالب اور حکمت والا ہے، دو صفات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، غالب اور حکمت والا۔ وہ غالب تھا، وہ بالکل زبردست ذات ہے، وہ ایک بار کن کہے نا تو میں اور آپ ایسے 5 وقت کے پکے نمازی ٹھک اللہ کے آگے حاضر ہیں۔ کتنے بجے سورج طلوع ہوتا ہے آج کل؟ 6:56 پر فیصلہ آباد میں، ہے نا؟ تو کل آپ سنیں گی 6:55 پر وہ سورج کھٹ نکل آتا ہے جب اللہ پاک حکم دیتے ہیں۔ اگر اللہ مجھے اور آپ کو ایسا بنا دیتا نا تو ہم بھی ایک سیکنڈز کے حساب سے اللہ کے آگے اطاعت اور فرما برداری پورے دن اس کے لیے حاضر ہوتے۔ اللہ یہ کر سکتا تھا، مگر وہ حکمت والی ذات ہے، اس نے میرا اور آپ کا امتحان لینا ہے۔ یہ اس کی حکمت کا تقاضا تھا کہ وہ یوں کتاب اتارتا، مجھے اور آپ کو اختیار دے کر اس دنیا میں چھوڑ دیتا، اور پھر بھی چاہتا کہ جو اس کی پوجا کرے، جو اس کی عبادت کرے، جو اس کی پرستش کرے، وہ اپنی اختیار اور اپنی چوائس کے ساتھ کرے۔ وہ یہ چاہتا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ۔ اب حق کہاں پہ ملے گا؟ حق کیا ہوتا ہے؟ سب سے ٹھیک بات، سب سے درست بات۔ یہ کہاں سے ملے گا؟ الکتاب میں۔ اور الکتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن عظیم۔ 10 بھی کتابیں آپ پڑھ لیں مگر فرسٹ ہینڈ نالج لینے کے لیے آپ کو اس کتاب کے پاس ہی آنا پڑے گا، اور یہ بتا کے کہ اگر تمہیں حق تلاش کرنا ہے تو وہ کہاں سے ملے گا؟ اللہ کی کتاب سے۔ تب کرو کیا؟ فَاعْبُدِ اللَّهَ، اسی کی بندگی کرو، عبادت۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اچھا میں اور آپ عبادت گزار ہیں، ٹھیک ہے، آگے آئی نا لہ الملک، اس کو بھولنا نہیں ہے۔ میں اور آپ عبادت گزار ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا پورا معاشرہ عبادت گزار ہے؟ عبادت صرف یہ بات نہیں ہے کہ 5 وقت کی نماز، نہ صرف روزہ، نہ صرف حج، بلکہ میرا کھانا پینا بیٹھنا اٹھنا، اور صرف میرا نہیں،
میرے سارے خاندان کا، میری ساری سہیلیاں، میرا سارا شہر، میرا سارا ملک، اس ساری زمین کو ذہن میں لائیں اور اس آیت کو پڑھیں کہ اللہ جو کہہ رہا ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ. تو ذرا سوچیں، چائنا کو سوچیں، یہود کے صوبے کو سوچیں. آپ کو پتہ ہے وہ مسلم اکثریتی صوبہ ہے چائنا میں، اور چائنا کے اندر اور صوبے کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے. کشمیر کو سوچیں، فلسطین کو سوچیں، امریکہ کو سوچیں. صرف یہ بات نہیں ہے اگر آپ کہتے ہیں اچھا وہ بڑی سویلائزڈ کنٹریز، کیا سویلائزیشن ہے؟ کیا انسان وہاں کا سویلائزڈ ہے؟ کورونا کے دوران وہاں جو دکانیں بند ہوئیں تو راتوں رات انہوں نے لوٹ لی. جب کورونا ہوا پاکستان میں اللہ نے رحمت کی، اس طرح کا ماحول نہیں بنتا، مگر کافر معاشرے میں کیا صورت حال ہے میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو ذرا سوچیں فَاعْبُدِ اللَّهَ. ذرا پوری زمین کو سوچیں، پوری زمین کو. کیا پوری زمین کو آسمانوں سے ان کا رب خطاب کر کے یہ بات نہیں کر رہا؟ کیا کرنا ہے؟ عبادت اللہ کی، صرف اسی کی پوجا، اسی کی پرستش، اسی کی غلامی. اگر میں کر رہی ہوں تو میں کسی کو کرنے بھی نہیں دوں گی، اس غلامی کی، اللہ کی غلامی کے اس راستے سے ہٹنے نہیں دوں گی. کسی کو اللہ کی نافرمانی بھی نہ کرنے دوں، نہ گھر میں، نہ باہر، نہ بازاروں میں، نہ شادیوں پہ. کیا ہمیں اپنی شادیوں پر، کیا اپنی فوتیدگیوں پر یہ فکر ہوتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے؟ اللہ کا لا جان لو جیسے اللہ تعالیٰ پکڑ کے جھنجھوڑ کے جگا کے کہہ رہے ہوں سنو سمجھو تو صحیح. للہ الدین الخالص، بندگی رب ہے صرف اللہ کے لیے خالص. صرف یہ نہیں، کسی کی بھی بندگی نہیں ہو سکتی، کسی کی بھی. اطاعت میں جہاں ٹکراؤ آئے گا، جہاں کلیش آئے گا، اطاعت کس کی کرنی ہوگی؟ اللہ کی. اطاعت کا پورا ایک نظام ہے، ترجیحات کا پورا ایک نظام ہے. لیکن دین کس کو کہتے ہیں؟ دین کو دیکھ لیں ایک دفعہ. ایک مطلب ہے غلبہ و اقتدار، مالکانہ اور حاکمانہ تصرف، سیاست اور فرما روائی اور دوسروں پر فیصلہ نافذ کرنا. دین. دوسرا مطلب ہے اطاعت، فرما برداری اور غلامی. اور تیسرا مطلب ہے وہ عادت، وہ طریقہ جس پہ انسان چلتا ہے. یعنی اگر آپ کی عادت ہی صبح 6 بجے اٹھنے کی ہے نا، تو یہ آپ کا طریقہ ہے، یہ دین ہے آپ کا. اگر آپ کی عادت صبح 4 بجے اٹھنے کی ہے تو یہ آپ کا طریقہ ہے اور یہی آپ کا دین ہے. اور آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کل انسانیت کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کسی بھی اور کی نہ عبادت کرو گے اور نہ کسی کی سیادت و فرما روائی کو قبول کرو گے، نہ کسی کا حاکمانہ تصرف تمہارے اوپر چلے گا، نہ کسی اور کا فیصلہ تم اپنے اوپر چلنے دو گے جو تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹانے والا ہو. اور وہ دوسرے کیا کہتے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو یہ نہیں کہتے کہ ہم اللہ کی بندگی نہیں کر رہے. یہ اتنا بڑا ایک سوال تھا آپ یقین کریں کہ میرے ذہن میں کہ وہ یہ تو نہیں کہتے کہ یہ ہمارے اللہ تو وہی ہے، ہم اللہ نہیں ان کو بناتے، ہم خدا نہیں ان کو بناتے، مگر وہ ان کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے وجہ بتائی ہے نا، یہ ان خالص دیندار لوگوں کی وجہ بتائی ہے اللہ نے. ایک طبقہ ایسا ہے آپ اپنے ارد دیکھیں تو وہ غیر اللہ کے پاس اپنے مسئلے حل کروانے جاتا ہے. اس کا ذکر اللہ نے آگے جا کے کیا ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ پھر اس وقت اللہ ہی کو پکارتے ہیں. یہاں کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو دنیا کے مفادات اور ان کے پیچھے، یہ دین کے راستے میں ہی چلنے والے ایسے لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کے بتائے ہوئے ضابطوں اور طریقوں کو اس لیے قبول کر لیتے ہیں کہ وہ انہیں اللہ کے قریب کرنے والا ہے. اگر میں اس طرح نظر دوں گی، اگر میں ایسے نیاز دوں گی
اگر میں اس طریقے سے یہ کام کروں گی تو میرا یہ طریقہ، میرا یہ ضابطہ مجھے اللہ کے قریب کر دے گا۔ ہونے وہ اللہ کے قریب ہی چاہتی ہیں، بڑے دل سے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہی ہونا چاہتے ہیں۔ اور جو اللہ نے جو لفظ استعمال کیا نا، لیقربونا، قربائی قریبو، تقریب ان سے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس کھونٹے کے ساتھ جس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں نا کہ وہ انہیں اللہ کے قریب کر دے گا، اس کے ساتھ بندھ جاتے ہیں، پھر وہ اسی کے پاس جا رہے ہیں، بار بار جا رہے ہیں، روز جا رہے ہیں، شام کو جا رہے ہیں، صبح کو جا رہے ہیں، جب کسی مشکل میں آ رہے ہیں، جب کسی کو سوال پیدا ہو رہا ہے، جب تو وہ اسی کے قریب جا رہے ہیں، اسی کے پاس جا رہے ہیں، بار بار جا رہے ہیں، اسی کے پاس جا رہے ہیں۔ اور وہ ان کا یہ خیال ہے کہ وہ لگے رہیں گے نا، اس کھونٹے سے بندھے رہیں گے تو وہ انہیں ہوتے 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 اللہ کے قریب کر دے گا۔ آپ ایک عام سی انسان ہے، سادہ سی، چھوٹی سی، مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے قریب فرض کریں کہ یہ طیبہ باجی بیٹھی ہیں، میں کہتی ہوں کہ میں نا طیبہ باجی کی بہت اچھی دوست بن جاؤں، کسی طرح یہ ہو کہ میں طیبہ باجی کی دوست بن جاؤں، اور اس کے لیے میں چاہتی ہوں آسیہ کے پاس، آسیہ آپ کچھ کرو، میں چاہتی ہوں طیبہ باجی میری بہت اچھی دوست بن جائے۔ آسیہ کچھ کر سکیں گی؟ کیسے بنے گی؟ طیبہ باجی کی اور میری بہت اچھی دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ خود مجھے براہ راست جانا ہوگا نا ان کے پاس، خود مجھے ان کے پاس بیٹھنا ہوگا، خود کبھی میں ان کو اپنے پاس بلاتی ہوں، ہم ڈسکس کرتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار ایک دوسرے کے اوپر کرتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ ہماری ذہنی ہم آہنگی ہوتی ہے اور ہم دونوں ایک دوسرے کی گہری سہیلیاں بن جائیں گی نا۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ کوئی تیسرا بندہ ہم دونوں کے درمیان، ایسا ہوتا ہے؟ آپ خود مجھے بتائیں۔ بلکہ اگر کوئی آ کے یہ کہے نا، فرض کریں کہ آسیہ جا کے طیبہ باجی کو کہتی ہیں کہ آپ نا فاضلہ باجی کو اپنی دوست بنا لیں، تو طیبہ کیا جواب دیں گی؟ فاضلہ باجی مجھے خود کیوں نہیں کہتی؟ بلکہ ہو سکتا ہے مائنڈ کریں، برا منائیں، کیوں یہ کیوں آ کے کہہ رہی ہے؟ وہ دوسروں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ وہ ہونے اللہ کے قریب ہی چاہتے ہیں۔ یہ میں نا جب اپنے ارد گرد بہت نیک لوگوں کے درمیان بھی اختلاف دیکھتی تھی نا، میں ان کے درمیان بھی مختلف راستے دیکھتی تھی، کتنی جماعتیں بنی ہوئی ہیں، آپ دیکھیں کتنے گروہ بنے ہوئے، کتنے راستوں سے لوگ اللہ کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ راستے مختلف کیسے ہو گئے؟ کس کا راستہ پھر ٹھیک ہے؟ یہ سوال پیدا ہوا تھا میرے ذہن میں، کس کا راستہ پھر ٹھیک ہے؟ کون ہے جو اللہ کی طرف جا رہا ہے؟ کتنے موٹے موٹے مسالے پر مقاصد آپ دیکھ رہے ہیں، سب دنیا کے اندر چل رہے ہیں، اور اسلام سے اگر اور بھی آپ نکل جائیں تو عیسائیت کو بھی دیکھیں گے، ہندو مت میں آپ دیکھیں گے، بدھیت میں آپ دیکھیں گے، عیسائیت میں آپ دیکھیں گے، آپ کو بڑے ہی پیارے لوگ ملیں گے، کئی وہ بڑے دل سے گرجا جاتے ہوں گے، وہ بڑے دل سے وہاں گرجے میں ٹانگ دے کے آئیں گے، اور اللہ کے آگے رو کے آئیں گے، فریاد کر کے آئیں گے، اور وہ اللہ ہی کو پانا چاہتے ہیں، اللہ ہی سے دوستی کرنا چاہتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ما نعبدہم۔ اب دیکھیں جواب میں وہ جس کسی کے پاس بھی جائیں گے وہ انہیں کوئی تو طریقہ بتائے گا نا، کوئی تو ریمیڈی بتائے گا۔ تو انسانی جو طبیعتیں اور مزاج ہیں، کسی کو بہت زیادہ عبادت پہ اس کا دل چلے گا، اس کو عبادت کے ذریعے سے اللہ کے قریب کرنا آئے گا، وہ اپنے فالوورز کو اس کا سارا زور اس کی عبادت اور ذاتی معاملات اور ذاتی تقویٰ پر ہوگا، اور وہ بس اپنے فالوورز پہ سوچے گا۔ 50 لوگ اس کے پیچھے لگ گئے، 70 لوگ اس کے پیچھے لگ گئے، وہ بس ان کے لیے سوچے گا۔ اس کی سوچ ہی پوری زمین اور کل انسانیت تک کوئی نہیں جاتی۔ کتنی جماعتیں، کتنی پارٹیز ہیں، آپ یہ دیکھیں، کئی لوگ تو ایسے ہیں جو ابلاغ کرتے ہی نہیں ہیں، آگے لوگوں کو دعوت دیتے ہی نہیں ہیں، تو وہ ان کی، اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا، لیکن آپ مجھے بتائیں کون آپ کو کہتا ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں اس کی؟
میں جو چاہ رہا ہوں تو میں ان کی عبادت کر رہا ہوں. لیکن جب انسان ذہنی اور جسمانی طور پر مجبور ہوتا ہے نا اور مغلوب ہوتا ہے کسی کے پیچھے تو وہ اسی کے پیچھے چلتا ہوتا ہے, پھر اس کی بات ماننے لگ جاتا ہے, پھر وہ اس کے دیے ہوئے ضابطے اور طریقے پہ چلنے لگ جاتا ہے. ان اللہ یحکم, فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کی کتاب. اللہ کی کتاب یہ فیصلہ کرے گی. اگر اللہ کی کتاب کو ہم نہیں سمجھتے تو, اور اللہ نے آگے جا کے آخر میں کیا طریقہ بتایا, دیکھیں اسی رکوع کے آخر میں کیا طریقہ بتایا اللہ نے. کون ہے جو راتوں کو کھڑا رہتا ہے؟ امن, کون شخص بہتر ہے؟ ایک وہ جو غیر اللہ کے درباروں پہ جاتا ہے, ان کے دروازوں پہ جاتا ہے. اس سے یہ مت سمجھیں کہ یہ صرف کوئی مذہبی ٹھکانے اور وہ سارے, یہ ایسے اسکالرس بھی ہیں, میں نام نہیں لوں گی, سو کالڈ دانشور, ٹی وی کے اوپر آ کے بولتے ہیں. آپ ان کو اچھا تو سمجھیں گے, اچھا انسان سمجھیں گے. اگر میں کوئی نام لوں تو آپ کو لگے گا کہ وہ انسان بھی غلط تھا, یا کچھ لوگ برا منائیں گے. مثلاً ہمارے محترم, میں نہیں کہتی کہ یہ لوگ ایسے 100% غلط تھے, میں صرف اپنے سننے والوں کے ذہن اور ان کی سوچ کو جگانا چاہتی ہوں کہ وہ کھلی آنکھوں کے ساتھ چیزوں کو دیکھنا سیکھ جائیں. میں صرف وہ جاگتی ہوئی نظر پیدا کرنا چاہتی ہوں. آپ کا کیا خیال ہے کہ محترم اشفاق احمد صاحب غلط لکھتے تھے؟ ان کی تحریروں میں کچھ ایسا ہوتا ہے جو ٹھیک نہیں ہوتا؟ آپ کا کیا خیال ہے ہمارے محترم غامدی صاحب, اور بھی کئی نام میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ آپ کو یہ سارے نام آپ سرچ کریں, بہت سارے ملے گے. قدرت اللہ شاہ آپ کو بہت پڑھتے ہیں لوگ, بڑے دیانتدار ایک آفیسر تھے, مگر کیا ان کی تحریروں میں کچھ غلط ہوتا ہے؟ کیا آپ کو کبھی کچھ غلط لگا؟ وہ لوگ آپ کیسے کریں گی, کیسے تحقیق کریں گی؟ پھر آپ کو صرف ان کے ایک آیت کی تشریح اور ایک اس کو دیکھ کے کسی کے آپ غلط اور صحیح ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ لوگ ایسے نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ لوگ غلط تھے. ان کی گفتگو میں اخلاص نیت بھی ہے, ان کی گفتگو میں بہت اچھی باتیں بھی ہیں. مجھے بہت پیارا ان کا جملہ لگتا ہے کہ اللہ آسانیاں دے, آسانیاں دینے والے کو. میں خود ان کا ایک جملہ میں نے ان سے ہی اڈاپٹ کیا کہ آپ ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بننا چاہیے, مگر کہاں سے حق ملے گا, کہاں سے روشنی ملے گی؟ پھر یہ نہیں کہ آپ کسی ایک آیت کی تشریح اور کوئی ایک چیپٹر پورا, پھر اس بندے کے پیچھے پورا ایک نظام نظر آئے گا نا ہر ایک کے آپ کو. پھر اس نے وہ پورا نظام مطابق قرآن بنایا؟ کیا اس نے وہ چیز دین کی اقامت کے لیے ڈیولپ کی ہے کہ دین کی اقامت میں اس کا رول ماڈل پوری زمین کو بدل دینے کا ہو, یا محدود اور مقید سوچ کے ساتھ اپنے فالوورز کو گرو کیا, انہیں ڈیولپ کیا؟ یہ جو کاذب ہے نا اور جو کفار ہے, یہ آپ کو ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ سچ بھی ملے گا, کچھ نہ کچھ جھوٹ بھی ملے گا. جھوٹ کی پہچان کہاں سے آئے گی؟ یہ کوئی چھوٹی کتاب نہیں ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے, اللہ کی کتاب. میری باتوں میں بھی بہت ساری باتیں آپ کو غلط لگ سکتی ہیں. ہم سارے اس کتاب کے سامنے عاجز ہیں, اس کتاب کے سامنے عاجز ہیں. ہمیں سر جھکا کے اس کو پڑھنا ہے. دیکھیں دین, آپ ان بڑے جو آپ کے ہیں, کیا ہے اس کا, ویٹیکن سٹی, کرسچنس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے نا, اس کو ویٹیکن سٹی بولتے ہیں, اور جو سب سے بڑا ان کا ہیڈ ہے اسے پوپ پال بولتے ہیں. آپ نے کبھی ان کو دیکھا؟ سافٹ اسپوکن, انتہائی پیارے, اپنے معاملات میں ایسے ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کا خیال رکھنے والے لوگ, مگر ایمان اور عقیدے میں کیا سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں؟
पैगंबर खुदा का दर्जा बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि अल्लाह का बेटा बना लिया। तो आप वो वेटिकन की बिल्डिंग आप देखेंगी और उसका एक पाकीज़ा और एक मुकद्दस माहौल देखेंगी, तो आप उस तकद्दस के आगे आप मशहूर नहीं हो जाएंगी? तो नहीं, अगर आप खुली आंखों से देखेंगी ना, इस कुरान की रोशनी में देखेंगी, तो आपको झूठ का एक बहुत बड़ा बनाया हुआ एक महल नजर आएगा, झूठ की इमारत पे खड़ा। क्योंकि अल्लाह ने कहा लव अगर अल्लाह चाहता कि वो औलाद बनाए तो फिर वो अपनी मखलूक में से किसी को चुन लेता। मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी है ना, इस्तफा अपने इख्तियार और इरादे से सिलेक्ट कर लेना, किसी खास सिफात और खूबियों के हामिल किसी बंदे को। जैसे मुझे जो तजवीज के लिए टीचर रखनी है वो मैं उस लिहाज से सिलेक्ट करूंगी ना। तो अल्लाह को एक रसूल होने के लिए, औलाद होने के, औलाद देखिए माँ बाप के साथ क्या क्या करती है, कैसे खिदमत करती है, टांगे भी दबाएगी, कंधे भी दबाएगी, चाय भी बना के देगी, खाना भी खिलाएगी, अपनी अम्मी के कपड़े भी सिएगी, अपनी अम्मी की दोस्तों सहेलियों को भी मिलेगी। तो अल्लाह को ऐसी औलाद सिरे से अल्लाह ने कभी चाहा ही नहीं। अल्लाह ने कहा अगर चाहता लव अरादा, अल्लाह को ऐसी चाहत की भी क्या जरूरत थी, सुबहानहू, पाक है इससे कि कोई उसकी औलाद भी हो। और कितने करोड़ों खरबों इंसानों को आप देखिए, बड़े दीन और मजहब को बना के पूरी दुनिया में उन्होंने झूठ की कितनी बड़ी इमारत खड़ी की हुई है, और वो झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं कि अल्लाह का बेटा है। और वो झूठ में हमारे सामने वो इज्जत वाले बन के आ जाते हैं गोरी चमड़ियों के साथ, और पूरी दुनिया पर हुकूमत करने खड़े हुए हैं। हमारे दिलों के अंदर तो गैरत तक नहीं जागती। हम कहते हैं मेरी क्रिश्चियन बरादरी है, और हमने बाहमी अफहाम और तफहीम के साथ हमने बैनुल मज़ाहब हम आहंगी को फरोग देना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह वाहिद और कहार है। अल्लाह ने सिर्फ देखे कौन सी बयान की है यहाँ, उसका कहर उतरे तो जमीन के ऊपर एक भी अल्लाह के ऊपर ऐसा बड़ा इल्जाम लगाने वाला बाकी न रहे। और वो एक ही इतना ताकतवर है, वो एक ही इलाह है, वो चाहे तो जमीन के ऊपर किसी को जिंदा बाकी न छोड़े जो अल्लाह के ऊपर इतना इल्जाम लगाते हैं। अल्लाह ही ने पैदा किया आसमान और जमीन को, और जब वो इरादा करता है तो उस इतनी बड़ी जात है कि वो चाहता है तो रात और दिन को एक दूसरे के साथ लपेटता रहता है। सूरज और चांद को उसी ने मुसख्खर किया, सब एक वक्त एक निजाम के अंदर है। वही अजीज और गफ्फार है। फिर जब जमीनों आसमानों पे नजर बढ़ाएं, एक नजर अल्लाह ने कहा यूं चेहरा उठाओ और आसमानों को देखो और दिन के इस बदलते हुए निजाम को देखो, तो क्या वो अल्लाह मेरी और आपकी जिंदगियों का और इस कुल इंसानियत का अल्लाह ने, जब वो इस पूरे निजाम को बना सकता है, तो फिर उसने कहा नजर झुकाओ और अपने आप को देखो, अपने पेट में मौजूद बच्चे को देखो। किसने पैदा किया उसको, किसने खल्क किया? कौन है जो तीन तीन माँ के पेट के तीन तीन पर्दों के अंदर वो उसकी शक्ल बदलता है, वो उसको तख्लीक करता है, और लम्हा लम्हा अल्लाह ने कहा ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, रब कहते हैं परवरिश करने वाले को, पालने वाले को। डॉक्टर अब्दुल अजीज कहते हैं लम्हा लम्हा ऑक्सीजन हर सेल को पहुंचाने वाले को। ये है अल्लाह, ये है अल्लाह। फिर अल्लाह ताला कहते हैं अन्ना तुसरफून, जब उसके सिवा कोई इलाह नहीं। इस दौर के माबूद कौन कौन से हैं जिनकी हम इबादत कर रहे हैं? हमने तो अपने घरों में बुत नहीं रखे हुए। मैं आप सबसे बहुत खुशगुमान हूँ कि यहाँ बैठे हुए सारे लोगों के घरों में किसी के अंदर बुत नहीं होगा।
گھروں میں کارنس پہ یا کسی کونے میں کسی تقدس کے خیال سے کوئی کونا ایسا نہیں بنایا گیا ہوگا عبادت کے لیے بت لگا کے، ہے نا؟ تو ہمارے آج کے دور کے بت کون کون سے ہیں؟ آج کے دور کے بت شہرت کا بت ہے، اور آج کے دور کے جو بت ہیں نا وہ میٹیریلزم ہے۔ یقین کریں یہ جو جب حدیث تھی نا کہ فتنہ مال ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے، تو سمجھ میں نہیں آتا تھا، مگر آج آپ دیکھیں وہ میٹیریلزم جو ہے نا، لوگوں کی ایسٹیمیشن ان کے فائنینشیل سٹیٹس کے ساتھ کی جاتی ہے۔ جو اگر کوئی ایک ہے کوئی ملازمہ کہ میرا یہ بچہ اسکول میں داخل کرا دے، تو میں کہتی ہوں چلے میں آپ کو داخل کرا دی ہوں، تو میں اس ملازمہ کے اس بچے کے لیے محلے کا وہ چھوٹا اسکول ہی سوچوں گی، اور اپنے بچے کے لیے میں وہ اسکول سوچوں گی جو میرے سٹیٹس کے مطابق ہے۔ گھر میں آنے والے مہمان کو میں اس کے سٹیٹس کے مطابق ڈیل کرتی ہوں۔ پھر یہ صرف مٹیریلزم نہیں ہے، یہ صرف کیپٹلزم نہیں ہے، اس نے ہماری زندگیوں کے ہر رنگ کو بدل دیا ہے، ہر چیز کو بدل دیا ہے۔ اللہ نے زمین و آسمانوں کو جما کے بنایا، راتوں دنوں کے نظام کو ایسا جما کے سیٹ کیا، میرا اور آپ کا نظام نہیں دے سکتا تھا وہ۔ پھر ہم کبھی واشنگٹن جاتے ہیں، کبھی ہم چائنا جاتے ہیں، اور کبھی ہم رشیا کی منتیں ترلے کرتے ہیں۔ مسلمان تھا جسے دنیا کی قیادت کے لیے پیدا کیا گیا تھا، اس کو نظام بنانے تھے انسانوں کے۔ مجھے اور آپ کو ڈر سے ہے کہ اگر ہم ہی سر اٹھا کے نہیں جینا سیکھیں گے تو ہم کیسے لوگوں کو اس قیادت کی طرف لا سکتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کفر کرو، یہاں کفر سے کیا مراد ہے؟ اگر تم ناشکری کرو، اگر تم اللہ کے دین کا ایک چھوٹا سا تصور لے کے بیٹھے رہو اس کے صرف اخلاقی نظام کو پکڑ کے بیٹھے رہو صرف اپنے ایک گھر اور 4 بچوں کا سوچ لو، اگر تم اپنی سوچ کو وسیع نہیں کرتے، اگر اللہ کے دین کو اس کی پوری شان اور عظمت کے ساتھ قائم کرنے کا عہد نہیں کرتے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ، تو اللہ تو تم سے بے پرواہ ہے، تمہاری ضرورت اللہ نے تو کر دینا، اس نے تو قیامت کے قریب آ کے اللہ نے اپنے پورے اس نے بتا دیا کہ میں تو کروں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور امام مہدی بھی آئیں گے، اور پوری دنیا پر ایک وقت آئے گا جب اللہ کا دین غالب ہو جائے گا، مگر مسئلہ تو میرا اور آپ کا ہے وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اور اللہ اپنے بندوں سے کفر پر راضی نہیں ہے۔ اللہ نے نظام البتہ ایسا بنایا ہے کہ اگر کوئی کفر کرنا چاہے تو یہ زمین اسے اٹھا کے مار نہیں دیتی، مار سکتی ہے۔ اللہ کا کفر اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ زمین اسے الٹا آسمان تک لے کے جائے اور ایسے کر کے مار دے، لیکن نہیں مارتی۔ کوئی چوری کرنا چاہے تو اسباب وسائل پوری اجازت دے گی۔ جیسے آپ جس ہال میں بیٹھی ہیں تو آپ اٹھیں تو آپ کو اجازت ہے، آپ چاہیں تو ادھر سے اوپر جائیں، پیچھے بھی سیڑھیاں ہیں، آپ چاہیں تو ادھر سے جائیں، دروازے آپ کو دونوں طرف سے کھلے ملیں گے۔ ہاں، ہماری طرف سے آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ پیچھے سے جائیں۔ تو یہ جان لینے کے بعد کہ اجازت نہیں ہے، کتنے لوگ رکیں گے یہاں کہ میں نے پیچھے سے نہیں جانا؟ دروازے دونوں طرف کے آپ کو کھلے ملیں گے۔ بندے اللہ لفظ عباد استعمال کیا یہاں، لوگوں کا لفظ الناس نہیں استعمال کیا، کیونکہ یہ بندے جو سورت کا مضمون چل رہا ہے نا، یہ بندے وہ نہیں جو دنیا پرست اور نفس پرست پڑے ہیں، یہ وہ ہیں جو دین کی راہ میں اللہ کے قریب ہی ہونا چاہتے ہیں مگر دوسرے راستوں سے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر کرو تو اس پر راضی ہے تمہارے لیے۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، چاہے ہم
جتنے مرضی لوگوں کے دباؤ میں یہ سب کچھ کر رہے ہوں، مگر ہر جان اپنا بوجھ خود اٹھائے گی، ثم الی ربکم مرجعکم، پھر وہ تمہیں اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے، اور آخر کار تمہیں بتائے گا جو تم کرتے تھے، بے شک وہ سینوں کے حال بھی جانتا ہے۔ تو ایک گروہ وہ ہے جو بڑے خلوص سے اللہ ہی کے قریب ہونا چاہتا ہے، مگر صحیح دعوت صحیح دین کو تلاشی نہیں کر رہا اور اسی راستے میں۔ یہ دوسرا جو گروہ ہے نا، یہ کسی مشکل میں اپنی مشکل کا حل چاہتا ہے، بیمار ہو گیا ہے، بچہ بیمار ہو گیا ہے، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا، ہاسپٹل پڑا ہے، کوئی گھر کے اندر اچانک ذرائع آمدن بند ہو گئے ہیں، 100 مصیبتیں تکلیفیں میری اور آپ کی زندگیوں میں ہر روز ہر چند دن پر ہر چند دن پر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب کوئی اس پر مصیبت آفت آتی ہے، دعا ربہ منیبا، کس کیفیت میں وہ اللہ کو پکار رہے تھے، اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، کیونکہ وہ جس کسی کے پاس بھی جا رہا ہے یہ اس کو پتا ہے کہ وہ ناقص ہے، اس کے پاس وہ اختیار ہے نہیں، اور پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو اس کی اس نعمت سے نواز دیتے ہیں جو اللہ سے مانگ رہا ہے، وہ بھول جاتا ہے اس مصیبت کو اور جس پر وہ پہلے پکارا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہرانے لگ جاتا ہے۔ جیسے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو میں کہتی ہوں یہ تو مجھے فلاں کی دعا سے مل گیا اللہ بیٹا۔ لوگ ایک جملہ بولتے ہیں، بڑیاں منتاں مراداں نال پھر اللہ نے بیٹا دیتا۔ اللہ تو ایسا ظالم تھا، وہ تو دے ہی نہیں تھا رہا، وہ نہیں تھا دے رہا، اس نے اتنی منتیں مرادیں مانگی تو اللہ نے دے دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، بولتے ہیں یہ جملہ، یا ہم کہتے ہیں بڑی دعاؤں سے مجھے بیٹا ہوا، اللہ کی تقدیر کے فیصلے سے ملا، اللہ کا شکر ہے، اور اللہ نے خود اپنی مرضی سے فیصلہ کیا تو وہ ہوا۔ کسی کی منتوں مرادوں سے اللہ تعالیٰ ایسے مجبور نہیں ہوتے، تو وہ بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر وہ دوسروں کو ہم سے ڈراتے ہیں۔ کیسے ہم اپوائنٹ کر سکتے ہیں کہ فلاں کی دعا سے مجھے بیٹا ہوا ہے؟ ہمیں کس ذریعے سے پتا چلا؟ اللہ نے وحی اتاری، اللہ نے فرشتہ بھیجا کہ وہ میں نے جو تمہیں بیٹا دیا ہے نا، یہ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے فرشتہ آیا ہے کہ وہ فلاں کی دعا سے۔ فرشتہ آیا تھا کوئی ہمارے پاس نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہ آپ دیکھیں گے اتنی سی باتوں سے ہماری باتوں میں، ہمارے عقیدے میں کہاں شرک آ گھسا، کہاں کفر آگ بسا۔ کہہ دو تمتع بکفرک قلیلا، تھوڑی دیر اپنے اس کفر کے مزے لے لو، فائدہ اٹھا لو، انک من اصحاب النار، پھر کیا ہوگا؟ ایسا شخص آگ میں جانے والا ہوگا۔ ہاں صحیح راستہ کون ہے، کون بہتر ہے زیادہ؟ من ہوا قانت، وہ جو فرما بردار ہے۔ قانتہ آپ نے نام بھی سنا ہوگا حضرت کو، ایسی فرما برداری جس میں دل کے اندر ذرا بھی ریزسٹنس نہیں ہوتی، دل کے پوری خوشی سے پورے جذبے سے کی گئی فرما برداری، پورا دل وہ اللہ کے دین کے لیے دوڑتا بھاگتا ہے اور اسی کی خاطر زندگی بسر کرتا ہے، اور رات کو آنا اللیل ساجدن، سجدہ کرنے والا ہے، وقائما، اور کھڑا رہنے والا ہے۔ یہ بستر پہ لیٹے تسبیح کی بات نہیں ہو رہی، یہاں بستر پہ لیٹے تسبیح کے دانے کو منی کی بات نہیں کی ہے۔ دو حالتیں بتائیے، یہ دو حالتیں کیسی ہیں؟ ایک کیا ہے؟ انسان کے پاس کیا راستہ ہے میری بہنوں اور بیٹیوں، جب کوئی مشکل پھنسے، اور کیوں مشکل میں ہی کیوں، مشکل میں ہی کیوں ہم انتظار کرتے ہیں کہ کوئی مشکل آئے گی، جب میں کسی ٹویسٹ میں آؤں گی تو پھر میں رات کو اٹھوں گی اور تہجد پڑھوں گی۔ رات کو کھڑا رہتا ہے، دن کو فرما بردار ہے، کھڑا رہتا ہے رات کو، اور یحذر الآخرۃ، اور اپنی آخرت کی جواب دہی سے ڈرتا ہے، یرجو رحمت ربہ،
اور پھر اپنے ان سارے اس کے جواب میں وہ اپنے رب سے اس کی رحمت کی امید رکھتا ہے. یہ ہے علم، یہ ہے علم جو قرآن دے گا. کوئی قرآن میں کسی بابے اور کسی ایسے سو کالڈ اسکالر کا نقشہ قرآن نے نہیں کھینچا. کتاب اللہ، پیغمبر خدا، اور رات کی عبادت، دن کی اطاعت اور فرما برداری. جب آپ فرما برداری کرنے کا سوچ لیتی ہیں نا تو سوال پیدا ہوتے ہیں. ذہن کے دریچے قرآن کے اندر جانے کے بعد کھلتے ہی پھر طلب کا علم، علم سے مراد کیا؟ یہاں میٹرک کیا ہو تو وہ علم والا ہے، ایف اے کیا ہو تو علم والا ہے، بی ایس سی کی ہو تو علم والا؟ نو، بالکل نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دنیا کا علم حاصل کیا ہوا تھا؟ کوئی دنیا کی سرٹیفکیٹ لیے ہوئے تھے؟ سرٹیفکیٹ والی فائل تھی پوری ساتھ؟ نو. اس کو علم کہا ہے اللہ نے. الکتاب، حق کا علم، یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے کہا یہ جو جس کو ایک علم ہے اور باقی سارے جو ہیں وہ ایسے ہیں جیسے علم ہی نہیں ہے. کیونکہ آپ بہت اچھی فزکس کا پہلا چیپٹر بہت اچھا پڑھا لو، قرآن نہیں پڑھا ہوا نا تو وہاں جو یہاں جو شرک کے خیالات کی آمیزش رہنی چاہیے وہ پھر بھی رہے گی. تو آج کا جو رکوع ہے انما یتذکر اولو الالباب کے نام ہے، ان کے لیے خاص ہے یہ رکوع جس نے لب لباب لے لیا. لب لباب کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں پورا دن پوری رات اور عبادت کا سوچ اور فہم بڑھانا ہے. وہ خواب دیکھنے ہیں کہ پوری دنیا پر، ویٹیکن سٹی پر، نیو یارک پر، امریکہ پر، انڈیا پر. انڈیا میں دیکھیں آپ کتنے دن ہو گئے ہیں، 3 مہینے کسانوں کو وہاں پہ پروٹیسٹ کرتے ہوئے کتنے دن ہو گئے ہیں. کیا ایک مسلمان حکمران اتنی شدید سردی میں کہاں کہاں سے لوگ، لاکھوں لوگ ہیں جنہوں نے دلی کو گھیرا ہوا ہے، تو کوئی مسلمان حکمران شرم نہیں آئے گی اس کو یہ سب دیکھ کے؟ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ، کیا ہو رہا ہے کشمیر میں؟ تو آج کا لب لباب اس بندگی رب کے فہم کو بڑھانا ہے، پوری دنیا کے اس کو معیار پہ لے کے جانا ہے اور دین خالص پہ تفکر کرنا کہ دین میرا دین کیا ہے، میری اطاعت اور میری فرما برداری کیا ہے. اپنی اطاعت اور فرما برداری کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے صرف اپنی فہم اور اقامت دین کے اس بلند تصور کے لیے جب آپ رات کو اللہ کے آگے کھڑے ہو کے قرآن پڑھیں گی نا تو اللہ تعالیٰ اور طرح سے چیزوں کو سمجھاتے ہیں. تو انشاءاللہ سورۃ الزمر پڑھنے کے لیے، اس فہم کے اس درجے کو حاصل کرنے کے لیے یہ پورا ہفتہ رات کی عبادت کو انشاءاللہ اپنی زندگی کا لازماً خاصا بنانا ہے. اور کیوں بنانا ہے؟ صرف مشکل اور آزمائش نہیں، اس فہم کو حاصل کرنے جو اللہ تعالیٰ دین کے حوالے سے ہمیں دینا چاہتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. آج تو یہ کلاس ابھی آن لائن چلی گئی ہے.